بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اکبر علی بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں QS TV۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ معروف عالم دین جناب حافظ عمران احمد موجود ہیں۔ یہ سیاست میں بھی کافی دلچسپی رکھتے ہیں، سابق نائب ناظم نظام آباد بھی رہے ہیں، اور ان سے ہم آج ایک تو جو ملکی لیول پہ جو گزشتہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی تقریر میں بتایا کہ کرپشن کے بارے میں بات کریں گے، اور دوسرا یہ جو گزشتہ دنوں ایک عورت مارچ ہوا جو کہ انتہائی بے حیائی بےہودگی کا ایک منظر پیش کیا گیا۔ تو آئیے ناظرین، ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صاحب، آج میرا آپ سے پہلے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عرصہ گزر چکا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے، اور اب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یہ جو سینٹ کا گزشتہ الیکشن ہوا ہے اس میں یہ باقاعدہ طور پر جو ایک پیپلز پارٹی کی طرف بلکہ PTM کی طرف سے جو ایک نمائندہ کھڑا تھا، انہوں نے ایک ویڈیو بھی لیکس ہوئی ان کی، تو اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح یہ کیسے ختم ہو جائے، ایز اے سیاست دان ہونے کے ناطے ذرا بتائیے یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب، بہت مہربانی، شکریہ جی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ کے چینل کے لیے آپ مجھ سے کچھ بات کر رہے ہیں، کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے سینٹ کے الیکشن کی، یا دوسرے بھی الیکشن ہوتے ہیں قومی صوبائی اسمبلیوں کے، تو اصل میں یہ چیز ہے کہ جو یہ الیکشن ہوا ہے سینٹ کا، اس میں تو پوری عوام کو، پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ چیز آ گئی ہے کہ واقعی الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، ووٹ خریدے جاتے ہیں۔ اب سب سے بڑا المیہ ہماری ملک کا اور ہماری قوم کا یہ بنتا ہے، جس کے لیے ہم بھی پریشان ہیں، ساری قوم پریشان ہے، کہ اگر اعلیٰ ترین ہمارا ادارہ جو ہے نا وہ سینٹ ہے، اگر یہ سینیٹر بکتے ہیں، اور سینٹ جیسا ادارہ جسے پاکیزہ ادارہ کہتے ہیں، مقدس ادارہ کہتے ہیں، اگر اس کی یہ حالت ہے کہ وہاں پر بیٹھنے والے، قانون سازی کرنے والے لوگ بکتے ہیں، تو آپ کس پہ اعتماد کریں گے؟ کون سا قانون اس ملک کے باشندوں کے لیے بنے گا؟ کون سا قانون قائد اعظم یا علامہ اقبال کی سوچ کے مطابق بنے گا؟ کون سا قانون شریعت اسلامیہ کے مطابق بنے گا؟ یہ تو بکاؤ مال ہے، یہ تو پیسے کے پجاری لوگ ہیں۔ تو اس میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ 50 کروڑ سے 78 کروڑ 70 کروڑ تک ایک سینیٹر بکتا ہے۔ تو لعنت ہے ایسی سوچ پہ، اور ایسے سینیٹروں پہ، اور ایسے اداروں پہ لعنت ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے فوری طور پر ختم کر دینے چاہیے۔ ہمارے ملک کو ان اداروں کا، سینٹ کا، قومی اسمبلی کا، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جواز نہیں رہ گیا کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کرپشن کے اڈے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن خود یہ برے بھلے ہیں اور کرپشن کے اڈے ہیں۔ تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اس وقت ہونا یہ چاہیے کہ یہ کرپشن کے اڈے ختم کر دینے چاہیے۔ ہمیں نہ کسی سینیٹر کی ضرورت ہے اس ملک کو، نہ کسی قومی اسمبلی کے ممبر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سارے ایک ہی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ آپس میں مل جل بھی جاتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تو یہ قانون سازی نہیں ہو سکتی، نہ اس ملک کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی۔ اگر 70 سالوں میں 78 سالوں میں یہ بہتری نہیں نہ ہوئی تو آئندہ چل کے بھی بہتری نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے واحد راستہ خلافت کا ہے۔ اگر خلافت نہیں تو خلافت کے قریب ترین، بالکل قریب ترین صدارتی نظام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ترکی ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، ایک ہمارے سامنے مشاہدہ ہے کہ وہ 2-3 دفعہ وزیر اعظم بنا طیب اردوان، لیکن اس کی دال نہیں گلی، وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا رہا، لیکن جب صدارتی نظام کے اندر وہ آیا تو مضبوط ہو گیا کہ اگر فوج نے بغاوت کیا تو وہ اس بغاوت کو بھی مات دے کر چلا گیا ہے، کیونکہ وہ صدر تھا، اس کے پاس اختیار تھا۔ صدارتی نظام یہ خلافت کے بالکل قریب ترین ہے، اور ہماری نجات خلافت میں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے ملک کی نجات ہے صدارتی نظام میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارے بالکل بیکار ہیں۔ یہ کھربوں روپیہ سالانہ، یہ فگر آئی ہے نا کہ کھربوں روپیہ سالانہ ان کی تنخواہوں
ٹی اے میں چلا جاتا ہے. ایسے ہی. تو یہ ملک کے اوپر ظلم ہے, ملک کے اوپر زیادتی ہے, عوام کے اوپر زیادتی ہے, عوام کے ٹیکسیز کا پیسہ ہے, عوام کی محنت کی کمائی ہے, عوام کی روز و شب کی یہ خون پسینے کی کمائی ہے, عوام کے منہ سے نوالا چھین کے ان بڑے بڑے سینٹرل اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبروں اور وزیروں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں. تو ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ ترین ہمارے ادارے جو ہیں جو کنٹرول رکھتے ہیں, ہمارے اسٹیبلشمنٹ, ہمارے بہت ہی اہم ادارے جو ملک کے ماسٹر مائنڈ ہیں, میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر میری آواز ان تک پہنچتی ہے کہ خدا را اس ملک کے حال پر رحم کرے اور ان سے جان چھڑوائیں اور ملک میں صدارتی نظام کا نفاذ کرے تاکہ اس قوم کو بھی کچھ اچھے دن دیکھنے نصیب ہو جائیں, اچھے دن دیکھنے نصیب ہو جائیں, ہمارے ملک کے اندر بہتری پیدا ہو جائے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے, میری عرض ہے کہ یہ ادارے اب بیکار ہو چکے ہیں, یہ بکاؤ مال ہے, یہاں پر بیٹھنے والے بکنے والے لوگ ہیں, وہ اس ملک کا کبھی بھی کچھ نہیں سنبھال سکتے. اور یہی ہمارے لیے المیہ رہا کہ ہمارے ڈیم نہیں بنے, فلاں نہیں بنے, کہ ہماری یہ جماعتیں, ہمارے یہ لوگ بیرون ممالک سے فنڈنگ ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ اس فنڈنگ کے ذریعے اپنے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمارے جو بھی بہتری کے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہی چیز ہے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے جی آپ سے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی گزشتہ 3-4 سال سے خواتین مارچ ایک چل رہا ہے جو کہ انتہائی مطلب کہ بہودہ میں تو کہوں گا کہ وہ سلسلہ, اس حوالے سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ یہ تو ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام کے نام پر لیا گیا تھا, تو یہ ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ بٹی صاحب, بس یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو چیز کلپ وغیرہ ہمارے سامنے آتے ہیں نا, دیکھیں اس دفعہ ایک ظلم ہوا ہے بہت بڑا, میں تو ظلم, بہت بڑا ظلم اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اعلیٰ ترین مقتدر لوگوں کے سامنے یہ چیز آئی ہوگی, یقیناً آئی ہوگی, کہ ان کے اس مارچ کے اندر جو نعرے لگائے گئے ہیں نا, اس کے اندر یہ نعرے تھے کہ باپ سے حق لیں گے, تیرا باپ بھی ہمارا حق نہیں چھین سکتا. اس کے اندر یہ کہا گیا, نعرہ لگایا کہ اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے, اولیاء بھی سن لے. آپ نے شاید نوٹ کیا ہو, اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے, اولیاء بھی سن لے. اب دیکھیں کہ یہ اللہ کی بھی توہین, رسول کی بھی توہین ہو رہی ہے. تو اس پر میرا خیال ہے کہ حکومت یا ہمارے سیکورٹی ادارے ان کو چاہیے کہ فوراً ان عورتوں کو, نعرے لگانے والے کو پکڑے. دیکھیں یہ حقوق ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دی ہیں, انہیں ان حقوق پہ ان حقوق پر یہ نہیں رہنا چاہتی نا. اللہ نے جو انہیں حقوق دیا کہ ماں ہے تو جنت ان کے پاؤں میں ہے, بیٹی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے, بہن ہے, بیوی ہے, یہ عزت اور غیرت کے معاملات میں اللہ نے انہیں رکھا ہے. لیکن بہت یہ چند 35, 36, 40 عورتیں جو مادر پدر آزاد ہیں, جن کی شکلوں پہ لعنت برس رہی ہے, لعنت ہے ان کی شکلوں پہ. دیکھیں نا, وہ ماروی سرمد آتی ہے تو لعنت ہے اس کے وجود کے اوپر نا. یقین مانے, وہ خلیل الرحمان قمر نے صحیح کہا تھا کہ تیرے تو چہرے پہ میں تھوکنا بھی نہیں چاہتا. اصل چیز یہ ہے کہ عورت کی تذلیل یہ کر رہی ہے. اسلام نے, قرآن نے, دین نے, رسول نے اس عورت کو جو مقام دیا ہے نا, پوری دنیا کے کوئی بھی مذہب انہیں وہ مقام نہیں دے سکا. اسلام نے ان کے حقوق رکھے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ انہیں, اچھا اسی بات بھی نا, میں ایک کل جب میں سن رہا تھا ایک عورت کو, تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کے جو کچھ ایسے اہم ہیں نقطہ جو ہم قبول کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایسے کون سے نقطے ہیں جو اسلام تو ایک بہت زبردست باضابطہ ایک قانون ہے, قائم ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے ایسے جو ہیں وہ چیزیں جو وہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہ رہے؟ اصل میں بھٹی صاحب, اصل میں انہوں نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا نا, احادیث رسول کا مطالعہ نہیں کیا. ان کے بہت سارے حقوق ہیں, لیکن جو انہوں نے حق لینے چاہیے نا,
وہ اس کا مطالبہ یہ اپنے مطالبات میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یہ واحیاتی کے مطالبے ہیں، فحاشی کے، اریانی کے، بے حیائی کے، لچر پن کے. آپ جو بھی گرامر میں سے لفظ نکال لینا بےہودگی کا، بے حیائی کا، وہ ان پہ فٹ ہوتا ہے. وہ تو کر رہی ہے نا، جیسے وہ کرتی ہے، لو میں بیٹھ گئی، لو ایسے کر لو، فلانا کر لو، بچے نہیں جنیں گی، مرد ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا زبردستی. جیسے بھئی یہ مرد زبردستی تو نہیں کر رہا، تم نے پھر نکاح ہی نہیں کرنا تھا. یہ تو لا کر کھڑا کر رہی ہیں. طوائف اور ان عورتوں میں نا مجھے فرق محسوس نہیں ہو رہا. ایسا ہی طوائف اور ان میں فرق تو محسوس نہیں ہو رہا. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ اصل یہ نہیں، انہیں وراثت میں حق نہیں ملتا، وراثت میں حق لیں. ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی، جی مل لینا حقوق ہے نا. تو انہیں اگر کوئی اور حقوق اسلام نے جو بھی انہیں دیے وہ اپنے حق وہ لیں جو انہیں نہیں دیے جاتے نا. تو اصل میں حق تو یہ بہت سارا ہوتا ہے. کبھی انہوں نے سوچا ہے کہ جب یہ پیدا ہوتی ہے تو باپ اسی دن سے کمانا شروع کر دیتا ہے، ماں جوڑ جوڑ کے رکھنا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ایک بیٹی کو جہیز بھی دیتے ہیں، اچھے طریقے سے رخصت بھی کرتے ہیں. دیکھیں بھٹی صاحب، دلہے کا سوٹ شادی والا بن جائے گا بڑا ہے 15,000 کا، 10,000 کا، 20,000 کا. اس کا سوٹ بنتا ہے 3 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا لہنگا ایک دن کا. وہ لڑکا 10-15,000 کا سوٹ بنوا کے نا تو کئی سال وہ چلاتا رہتا ہے. تو یہ 5 لاکھ کا باپ اسے ماں اسے لہنگا بنا کے دیتے ہیں، وہ ایک دن چلتا ہے. تو یہ حق سے زیادہ لے رہی ہے. دیکھیں جی، ماں باپ اور کیا کریں اس کے لیے، اس کی شادی پہ سارا کچھ کرتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ یہ حق نہیں ہے. یہ اثر بیرون ممالک، این جی اوز، وہ ممالک جو ہمارے جو خود تو تباہ ہو گئے نا، ہمارے معاشرے میں یہ تباہی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی 10 11 12 سال کی لڑکیاں جو ہیں وہ حاملہ ہو جائیں. یہ فنڈنگ ہے باہر سے، بیرون ممالک سے نا. اصل میں ہمارے حکومت کو چاہیے کہ یہ فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. یہ چند لوفر عورتیں جن کا نہ لباس اسلام کے مطابق ہے، نہ سوچ اسلام کے مطابق ہے. یقین ماننے کہ میں ایک لڑکا تھا مارچ میں نا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں 3 بیرون ممالک کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں، ان سوسائٹی کی لڑکیوں کو کلمہ تک نہیں آتا. انہیں یہ نہیں پتا کہ نمازیں ہماری 5 ہیں. اور ان کلپوں میں ایک کلپ ایک سکھ لڑکے کا تھا، وہ کہتا تھا کہ تمہیں تمہارا قرآن، تمہارا رسول یہ اجازت نہیں دیتا جو تم مطالبے کر رہی ہو. یہ تو مطالبے بے حیائی کے مطالبے ہیں، یہ تو نہیں تمہارے. تو ایسے ہے کہ یہ معاشرہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے. ہماری عورت ایک عزت والی عورت ہے، ہماری عورت ایک غیرت والی عورت ہے، ہماری عورت ایک مقام رکھتی ہے اچھائی کے اندر. ہماری عورت کی نیچر بہت، فطرت بہت اچھی ہے. وہ اپنی اولاد کے لیے وقت دیتی ہے، خامد کے لیے وقت دیتی ہے، خاندان کے لیے وقت دیتی ہے. ہماری عورت بہترین عورت کے حسن کا امتزاج ہے، بہترین وہ حیادار ہے، بہترین وہ اسلام پہ عمل کرتی ہے. یہی عورت ہے ہمارے گھر کی جو صبح بچوں کو اٹھاتی ہے، مسجد بھیجتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، تلاوت کرتی ہے، ہر چیز وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے نا. تو اصل چیز ہے یہ ہمارا کلچر ہے پاکستان کا. قائد اعظم نے جس بنیاد پہ بنایا یہ وہ بنیاد ہے اسلام. اسی کلچر پہ چل رہی ہے ہماری عورت، ہمارے مرد، ہمارا معاشرہ. تو یہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ انہیں یہاں پر ہی کنٹرول کریں، یہیں پر ان کا سر کچل دیں. اور سب سے بڑی بات میڈیا کے اداروں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو نیشنل ٹی وی ہیں، ہمارے نیشنل چینل ہیں، خدا را ان عورتوں کو اپنے ٹی وی چینل پہ اپنی رینکنگ بڑھانے کے لیے مت بلائیں. اور آپ ذریعہ بن رہے ہیں بے حیائی پھیلانے کا. دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو کہ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ ظلم ہے بہت بڑا. ہمارے چینل کو بھی چاہیے کہ ان عورتوں کو جن کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ عورتیں بے حیائی کے کلچر کو فروغ دینا چاہتی ہیں، انہیں اپنے ٹی وی پہ مت بلائیں. اگر یہ بلاتے ہیں تو قیامت والے دن ان سے بھی پوچھو گی کہ تم نے ایک بے حیا عورت کو پورے میڈیا کے اندر لا کر پورے ملک اور پوری دنیا کو سنوایا.
تو ہمارے ملک میں عورت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ جو کہتے ہیں نا ریپ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، نہیں، اکا دکا واقعہ اگر ہوتا ہے تو یہ واقعہ تو امریکہ میں بہت ہے، بہت زیادہ. یہ تو کینیڈا میں بہت ہے، یہ تو چائنا میں بہت ہے، یہ تو ملیشیا انڈونیشیا دوسرے ممالک میں تھائی میں بہت ہے. بلکہ ادھر تو یہ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ جب ڈاکٹرز حضرات ڈلیوری کے دوران پوچھتے ہیں اس سے کہ اس کا والد کون ہے تو بتاتی ہے اس پر. ہاں جی، یہ چیز ہے نا، مادر پدر آزاد معاشرہ ہے نا ان کا، تو والدین کا پتہ ہی نہیں ہے، والدہ کا تو پتہ، والد کا تو پتہ ہی نہیں ہے، والد کا تو نام ہی نہیں چلتا. تو اس وجہ سے ہم اہل اقتدار سے اور بہت مضبوط اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ ابھی اس کلچر کو، اس سانپ کے سر کو کچلیں، وگرنہ یہ آہستہ آہستہ پھیلتے 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 ہمارے معاشرے کو تباہی کے کنارے پہ لے جائے گا، اور یہ پھر یہ سنبھلے گا نہیں کسی سے، کیونکہ بے حیائی پھیلتی ہے، شیطنت ہے، شیطان ہے، تو یہ پھیلتی ہے زیادہ. تو اس وجہ سے انہیں ابھی روک لینا چاہیے. عمران خان کو چاہیے کہ یہ چیز، کیونکہ عمران خان کا میں نے ایک کلپ سنا ہے کہ وہ ہمارا وزیر اعظم ایک کلپ میں کہتا ہے کہ عورت کا لباس جو ہے نا وہ وہی اچھا ہے سلوار قمیض. بالکل یہ اس کا اپنا دین ہے. تو اس وجہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسی عورتوں کو ابھی کنٹرول کریں، اور بیرونی ممالک کی فنڈنگ، این جی اوز انہیں پٹا ڈالیں، انہیں روکنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ آپ صاحب، آپ کا بہت ٹائم دینے کا. جی ناظرین، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو جو آفس صاحب نے کی وہ سنی. تو اسی کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ جو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو پاکستان ملک ہے یہ اس نظام پہ نہیں چلے گا، کیونکہ گزشتہ 70 سالوں میں جو ہوا وہ آپ سب کی سامنے ہے. یہاں پر نظام بدلنے کی ضرورت ہے، ذہنوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے دل و دماغ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ہماری عورتیں اس وقت جو کر رہی ہیں، یا جو چند عورتیں ہیں وہ جو ہمارا معاشرے کو بگاڑنا چاہ رہی ہیں، اور جہاں سے بھی یہ فنڈنگ ہو رہی ہے، جو بھی یہ لوگ کر رہے ہیں، اس پہ پابندی بھی لگنی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اکبر علی بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.